باقاعدہ شیخ عباس قمی جو کہ صاحب مفاتی ہیں، میر داماد کے متعلق جو ہمارے بڑے عالم گزرے فرماتے تھے اس حد تک قرآن کے شوق رکھنے والے تھے کہ ہر رات میں 15 پارے ختم کیا کرتے تھے. 15 پاروں کی تلاوت ہر رات. میر داماد کے متعلق انہوں نے یہ بات لکھی. اور آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی بلا ناغا بلا عدد یعنی کثرت کے ساتھ سورہ توحید کی تلاوت کرے گا، طے الارض جیسی کرامت اس کے لیے عام سی بات بن جائے گی. دیکھیے کرامتوں کے اعتبار سے یہ نہیں کہ اب ہم ان کو طے الارض کی نیت سے کرنا شروع کر دیں، یہ تو ایک ضمناً ایسا فائدہ ہے جو حاصل ہو ہی جاتا ہے. کہا کہ اگر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ توحید کی بلا عدد کثرت کے ساتھ یعنی کوئی معین نہ کریں کہ بس اتنے پڑھنے اتنے پڑھنے، نہیں بس کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، تو طے الارض کی کرامت آپ کے لیے عام سی بات بن جائے گی. طے الارض کے معنی ہے کہ چشم زدن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانا، فاصلے سمٹ جاتے ہیں جن لوگوں کے لیے. البتہ یہ حاصل کرنے کی نیت نہ ہو، نہ کوئی ایسی کہ مجھے بس یہ کرامت کا حصول ہو جائے، نہیں اس وجہ سے نہیں، بلکہ ایک عمل پیروی کا ایک ارادہ کر لیں اور تلاوت قرآن کو دی تو ضمناً فائدے حاصل ہو ہی جاتے ہیں. خود یہ بات بیان فرماتے تھے عبد الکریم کشمیری کے نجف کے قیام کے دوران میں نے روزانہ 7,000 دفعہ بھی سورہ توحید کی تلاوت کی ہے، روزانہ 7,000 دفعہ. اور کہتے تھے کہ ضروری نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی نشست میں یہ کرتا تھا، بلکہ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بازاروں میں آتے جاتے بھی ہر وقت سورہ توحید کی تلاوت کرتا رہتا تھا. اور خود یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے اپنے والد کے پاس ہند سے ایک عالم آئے تھے، یعنی ہمارے سمجھیں انڈو پاکستان کا جو ایریا ہے یہاں سے ایک عالم نجف گئے تھے اس زمانے میں، جن کا نام انہوں نے نہیں تحریر کیا. تو کہہ رہے تھے کہ وہ عالم سورہ توحید اس قدر پڑھا کرتے تھے کہ میرے والد خود ان کے پاس گئے تھے، ہند سے جو عالم آئے ہوئے تھے. تو وہ ہند سے آئے ہوئے عالم میرے والد سے بیان فرما رہے تھے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میرے گھر میں کوئی ایک مہمان آئے یا 100 آئیں، میں سب کی پذیرائی اور مہمان نوازی سورہ توحید کی باعث کر لیتا ہوں. میں سورہ توحید کی کثرت سے تلاوت پر مداومت کی وجہ سے، مسلسل پڑھنے کی وجہ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی برکتیں میرے پاس نازل ہو رہی ہیں، گھر میں بتائے بغیر ایک مہمان آ جائے یا 100 آ جائیں فرق نہیں پڑتا، سب کی مہمان نوازی کر دیتا ہوں. تو یہ رات بھی دیکھیے اتنی برکت والی رات ہے کہ بہت زیادہ اس کے اندر مختلف سوروں کی تلاوت کرنے سے آپ کو بہت ثواب اور فائدے فضیلتیں یہ حاصل ہوں گے. قرآن کو بالکل بھی فراموش نہیں کرنا ہے. اور عام یہ راتوں کے اندر بھی اس رات کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی قرآنی کے ذریعے، جو کہ روایت میں ملتا ہے نا پیغمبر اسلام سے، جو تفسیر برہان کی 6ٹھی جلد کے اندر جو ایک روایت ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں جو بھی سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرتا ہے وہ شخص کی مانند ہے جو شب قدر کا احیا کرتا ہے. یعنی عام دنوں میں بھی سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت آپ کو پورے شب قدر کے فضائل اور ثواب دلوا سکتی. حامیم سجدہ جسے سورہ فصلت کہا جاتا ہے قرآن میں، سورہ فصلت کے نام سے، ورنہ حامیم سجدہ بھی. اسی طرح شب قدر میں آپ نے اعمال کے اندر دیکھتی 1000 مرتبہ سورہ قدر کا حکم بھی ہے. بزرگ علماء اور جو عرفاء یہ فرماتے ہیں کہ یہ 1000 دفعہ اگر کوئی شخص، خاص طور بزرگ افراد جو اور کوئی اعمال وغیرہ نماز پڑھنے کے قابل نہیں، کم سے کم ان کو 10 تسبیحاں سورہ قدر کے اوپر ہی لگا دیجیے، ان کو بتائیں کہ وہ یہ رات پڑھتے رہیں. تو فرماتے ہیں کہ روحانیت اور معنویت کے لیے انتہائی مفید ہے شب قدر میں 1000 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت. اور ایسی روحانیت اس رات میں 1000 مرتبہ سورہ قدر سے حاصل ہو جاتی ہے جو سال کی تمام راتوں میں بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے، جو صرف سورہ قدر پڑھنے سے اس رات کو حاصل ہوگی. یہ اتنا دیکھیے عظیم سورہ ہے کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں کہ اس سورے کو باقاعدہ امیر المومنین امام حسن اور امام حسین کو سامنے بٹھا کر خوش الہانی سے اس سورے کی تلاوت کرتے تھے. خوش الہانی سے تفسیر برہان کے اندر کہ امام حسن حسین کو سامنے بٹھاتے تھے اور سورہ قدر کی خوش الہانی سے تلاوت کرتے تھے. اور جب یہ سورہ نازل ہوا تھا تو پیغمبر اسلام نے کسی اور شخص کے ذریعے امیر المومنین کو بلوایا تھا اور کہا تھا کہ سورے کو میرے سامنے تلاوت کرو. فرمائش کی تھی کہ علی تم تلاوت کرو اس سورہ قدر کی. تو دیکھیے بہرحال یہ قرآن ہے، اس کو ہرگز اس رات کو نہ چھوڑیں. اور دوسری طرف صحیفہ فاطمہ ہے
کتنی کتابیں اس طور پر ان کے اقوال پہ جو صحیفہ فاطمہ کے نام سے باقاعدہ لکھی گئی ہیں، جس میں ان کے اقوال ہیں، ان کی معرفت کی باتیں ہیں، تو جو کہ حضرت زہرا کے علم کی ایک نشانی ہے۔ تو بہرحال سیرت پر عمل کرنا، دیکھیے حضرت زہرا کی جو سیرت ہے شب قدر کا پیغام بھی ہے، اور سیرت حضرت زہرا کا پیغام بھی ہے کہ دینی خدمات اور تبلیغات کو جاری کر دیجئے، وقت کا انتظار نہ کریں، خواہ بہت چھوٹے لیول پر ہی کیوں نہ صحیح۔ آپ کم سے کم اتنا کر سکتی ہیں، خواتین کی عبادتوں کو کچھ صحیح کروا دیں، ان کے وضو صحیح کروا دیں، ان کی نمازیں صحیح کروا دیں۔ کتنا زیادہ علماء کے پاس بھی ہم جا کر لوگ لائنیں لگا کر سوالات پوچھتے ہیں، خواتین شرم و حیا کی وجہ سے جا نہیں پاتی ہیں۔ خواتین میں سے بھی کچھ ایسی خواتین محنت کر لیں، چند مہینے لگا دیں، سال لگا دیں، ان مسائل کو اچھی طریقے سے مہارت اس کے اندر حاصل کریں، کسی خدمت کے قابل بن جائیں، کچھ تو کریں، کوئی تبلیغ کا عمل تو آگے تھوڑا بہت بڑھے۔ جو حضرت زہرا کی سیرت کا پیغام تھا، لوگ جا کر ان سے پوچھ لیتے، آج خواتین بھی مردوں کے پاس جا کر گھومتی پھر رہی ہیں، اور کوئی عورت دستیاب نہیں کہ جس سے جا کر پوچھ سکے، اور اگر پوچھتے بھی ہیں تو ان کی معلومات اتنی زیادہ نہیں ہوتی، دو ایک سوالوں کے بعد جو ہے ان کا علم جواب دے جاتا ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا غلط مسئلہ ان کو نہ بتا دیں۔ دیکھیے یہ رات شب قدر دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اسی طریقے سے جو حضرت زہرا ہیں، ان کے وسیلے سے بھی دوبارہ بات کہوں گا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ جو آپ دعائے توسل کے اندر بھی کہتی ہیں یا وجیحۃ عند اللہ، تو اسی وجہ سے آپ کہتی ہیں کہ ان کے وسیلے سے آپ اپنے دعاؤں کو قبول کروانا چاہتی ہیں۔ اور جس طرح اللہ یہ چاہتا ہے کہ شب قدر فقط ایک رات کی حد تک نہ رہے، بلکہ پورے سال آپ اس کے پیغامات پر عمل کرتی رہیں، اسی طرح حضرت زہرا کی زندگی کو بھی، سیرت کو بھی پورے سال کا احاطہ کرنا ہے۔ اور علماء نے جس سے پہلے کا بھی میں ذکر کر رہا تھا سورہ قدر کا بھی، کہ سورہ قدر کو جو یہ کہا گیا ہے کہ ہر واجب اور مستحب نماز میں مستحب قرار دیا گیا ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر، یعنی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھی جائے، جو اس کی تاکید آئی، یہ کیوں آئی؟ اس وجہ سے کہ بار بار روزانہ شب قدر کا تذکرہ کر کے سارا سال مومن کو اس رات کا انتظار کروایا جائے۔ دیکھیے کیوں کہا گیا، اتنے سارے سورے، کسی اور سورے کا نام لے لیا جاتا نہیں، ہر نماز کی پہلی رکعت میں خواہ واجب ہو یا مستحب سورہ قدر پڑھو، سورہ قدر پڑھو۔ کیوں؟ تاکہ انتظار کرتے رہو، ایک رات آنے والی ہے، اس کی تیاری کرو، پورے سال اس کو یاد دہانی کراتے رہو، اور اس رات کا انتظار کرو کہ اس رات کی تبدیلی کی رات ہے۔ اپنی دعاؤں کی ساری چیزیں آپ لے کر بیٹھے ہیں اس رات، کاپی میں نے پہلے کے درسوں میں کہا تھا کہ مینٹین کریں، دعاؤں کی کاپی اپنی مینٹین کریں، کوئی دعا رہ نہ جائے، سوچ کر اپنی چیزیں ابھی سے آپ لکھنی شروع کر دیں، تو ایک آپ کے اندر تاکہ ایک آمادگی پیدا ہو جائے، مومن کے اندر دائماً ایک آمادگی رہے کہ شب قدر آنے والی۔ دیکھیے حضرت زہرا کے متعلق بھی یہ ہے کہ وہ آپ سے خدا کا ارتباط کرواتی ہیں، اس طرح خود شب قدر آپ کا پروردگار سے ارتباط کرواتی۔ جب یہ احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے نا کہ جنت میں سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ داخل ہوگی، پیغمبر کی حدیث ہے باقاعدہ۔ علماء یہ بات بیان کرتے ہیں یعنی فاطمہ کا رخ سوئے بہشت ہے، اور اگر آپ کا رخ سوئے فاطمہ ہو جائے تو آپ کی منزل بھی جنت قرار پائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیخ عباس قمی سے ایک دفعہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کی دیگر کتابوں کے مقابلے میں مفاتی کو اتنی شہرت کیسے حاصل ہو گئی؟ کہا کہ حضرت زہرا کے نام کی برکت کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، کیونکہ میں نے کتاب ان کے نام کی برکت اور ان کی نیت سے میں نے یہ کتاب لکھی، حضرت زہرا کی خوشنودی کی نیت سے۔ اس وجہ سے اتنی زیادہ آپ نے دیکھا کہ کتنی زیادہ مفاتی کو حضرت زہرا کی صرف توسل کے باعث، صرف ان کی نیت کے باعث، ان کے نام کی برکت کے باعث مفاتی کو اتنی زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ جتنے لوگ اس کے اندر دعائیں پڑھ رہے ہیں، شیخ عباس قمی ہر شخص کے ثواب کے اندر شریک ہو گئے۔ تو اسی طرح سے تو اس رات کو مکمل آمادہ آپ کو رکھنا ہے کہ حضرت زہرا کی سیرت کی پیروی کے حوالے سے۔ اچھا ایک عالم دین دیکھیں ہمارے جو ہم اس کے باوجود یہ تمام باتیں بھی آپ سن لیں گے، پھر بھی عمل کے اندر بہت کوتاہی پائیں گے، کہ جیسے کہ ہم اتنا سن چکے ہیں شب قدر کے، کتنے بھی سن لیں، کتنے فضائل سن لیں، کچھ پھر کمی رہ جاتی ہے اور پھر اسی میں چلے جاتے ہیں۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بصیرت کے باعث کچھ چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے کہ انسان کی بے دینی کی، مومن کی تین میں نے بڑی وجوہات پرسنٹیج وائز نکالی، پرسنٹیج وائز کہ آخر کیا ہے، لوگ دین سے تمام چیزیں سننے کے بعد بھی بے دینی کیوں ان کے اندر آتی؟ کہنے میں نے از روح بصیرت تین چیزیں دیکھی ہیں۔
کہا کہ پہلی چیز اس کے اندر ان 80% مال حرام کا دخل ہے، یہ جو جسموں کے ہمارے اندر جاتا ہے. اب کسی بھی وجہ سے جاتا ہو، مسائل پتہ صحیح نہیں ہے، خمس ہم پہ واجب الادا ہے، پتہ نہیں کون کون سے واجبات واجب الادا ہیں، اور اسکیموں کے اندر جو پیسہ آ رہا ہے، ملازمت و کاروبار کے اندر انسان مثلا جاب کے لیے جاتا ہے، وہاں سے جلدی بھاگ جاتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، مال حرام اس کے جسموں کے اندر، جو رشتہ داروں کے گھر جاتا ہے وہاں ان کے پاس مشکوک اور حرام مال ہوتا ہے، وہ جسموں کے اندر چلا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے بے دینی کی وجہ میں 80% مال حرام کو پایا ہے. پہلی وجہ 80% مال حرام، اور اس کے بعد کا 10% یہ ہے بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا. اب چاہے آپ جتنے بھی بازاروں، جتنے یہ بازاروں کے کھانے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہاں جتنے افراد ہیں کیا وہ سب نمازی آپ کو نظر آتے ہیں؟ تقریباً 99.99% ایسے افراد ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں، نجاست و طہارت کا خیال نہیں کرتے. ان کے ہاتھ کا بنے ہوئے کھانے کے اندر ایک ایسی بے برکتی ہے جو روحانی طور پہ بہت پیچھے لے جاتی ہے. آپ کا 10% اس کا دخل، 80% مال حرام کا دخل ہے، 10% بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانے کا دخل بے دینی کی وجہ. چاہے وہ خواتین ہیں، وہ گھر میں نجاست و طہارت کے مسئلوں کا خیال اس لحاظ سے نہ کریں، یا اپنے ایام کے لحاظ سے نمازوں کے اندر کمی بیشی کریں، روزے نہیں رکھ رہی ہیں جبکہ استحاضہ کا مسئلہ ہے، وہ اس کو بھی حیض سمجھ کے مثلا اس کو ترک کیے ہوئے وغیرہ وغیرہ. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اس کے اندر بے نمازی بے روزے اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور فرماتے ہیں کہ تیسری وجہ وہ یہ ہے کہ صحبت نیک سے انسان دوری اختیار کر لے. 10% میں نے اس کو وجہ سمجھا، ازرو بصیرت میں نے حاصل کی یہ چیز کہ 3 سب سے بڑی وجوہات ہیں. یعنی انسان اگر واقعی صحبت نیک حاصل کر لے نا تو فوراً اس کو احساس ہوگا نہیں مال حرام پہ مجھے نہیں جانا ہے. پھر اس کو یہ احساس ہوگا مجھے تبلیغات کرنی ہے تو کم سے کم اپنی بیوی، اطراف کے افراد ان کو کرے گا کہ نماز کے عادی ہو جائیں تاکہ کم سے کم ان کے ہاتھ کا بنا ہوا بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہ جائے. تو یہ صحبت نیک سب سے اہم ترین چیز ہے اگر اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو. لوگ آہستہ آہستہ اس سے دور ہو گئے. آپ کے اسکولوں کالج کی لڑکیاں اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی، آفیسز کے اندر رہنے والے فاسق و فاجر قسم کے افراد، خواتین، یہ سب کچھ آپ کے اوپر روحانی طور پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں نہیں ہو پاتی اور ہم دین کے اوپر اس لحاظ سے عمل پیرا نہیں ہو سکتے. تو بہرحال پورا خاندان حضرت زہرا اسی طریقے سے نمونہ عمل ہے. یہی وجہ ہے کہ خاص عمل اس رات کو آپ کو اور انجام دینا ہے، خواہ وہ بہت کم وقتی کے اندر ہو. آغا محمد علی جاویدہ کتنے ایک عالم دین ہیں بہترین، جو کہ ایران میں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی. کہا کہ ایک قطرہ بھی غم امام حسین میں اگر آپ نے شب قدر میں بہایا تو اس کا ثواب تمام اعمال شب قدر کے ثواب و فضیلت سے بڑھ جائے گا. ایک قطرہ فقط. تو آپ کوشش کریں کہ اس رات، اور کیوں نہ ہو، کیوں احساس کہ شب قدر اس کے فضائل آپ کو کب حاصل ہوتے اگر امام حسین قربانی نہ دیتے اور اپنے خانوادے کو قربان نہ کرتے، کب آپ کو یہ شب قدر حاصل ہونی تھی، کب آپ کو یہ عبادتیں آپ کر پاتی، کب آپ جو ہے وہ اس طرح اس انداز کے روزے رکھ پاتے اور روحانیت سے بھرپور اپنی راتوں کو گزارتے. امام حسین کا خون اس میں شامل ہے. کم سے کم ایک قطرہ ہی صحیح ضرور بہاؤ، تمام اعمال شب قدر کے فضائل اور ثواب سے یہ چیز بڑھ جائے گی. اور الخصوص اس رات کو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صدقہ ضرور دیں، اس کو فراموش نہ کریں. اللہم صلی علی محمد. کیونکہ آپ کا یہ عمل امام زمانہ کو اس رات صدقہ دینا 80 سال کے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. 80 سال. تو بہرحال حضرت زہرا کی سیرت کی پیروی کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ سے بھی یہی روایت ہے کہ کسی نے پوچھا، جب شب قدر کے متعلق کوئی سوال ہوا تو امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، شب قدر فاطمہ ہیں، فاطمہ ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ فاطمہ ہیں. تو اگر حقیقتاً صرف یہ الفاظ کی حد تک بات نہیں، ان کی سیرت کا اگر مکمل آپ کو ان کی سیرت پہ پیروی کا مکمل ارادہ ہوگا اور اس رات سے ہی اس کی ابتدا ہو جائے گی، تو آپ یقین جانیں کہ شب قدر مکمل فضیلتوں کے ساتھ آپ کو حاصل ہو جائے گی. اور اس پوری رات پھر جو جتنی بھی آپ عبادتیں اور اعمال انجام دیں گی وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ٹھہریں گی.